دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو دشمن تیار پائے گا۔ وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ بری فوج نے فتح میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فضائیہ کے شاہینوں نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کو نقصان پہنچایا۔ بہادر افواج کا یہ سبق دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ ہماری افواج کی مکمل تیاری سے دشمن ہمارا بال بھی بکا نہ کر سکا۔ افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہماری بھرپور تیاری سے دشمن کو بحری محاذ پر جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ پاک بحریہ نے بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کا بھرپور تحفظ کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ کہا پاک بحریہ دھماکہ کی تاریخ دہرانے کو تیار تھی۔ پاک بحریہ کی مستعدی کی وجہ سے بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت آگے نہ بڑھ سکا۔ وزیر اعظم کا پی این ایس بحران کے لیفٹیننٹ یاسر شہید کو خراج عقیدت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا۔ کہا کہ ٹرمپ نے جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکی صدر نے اچھے اور خیرخواہ دوست کا کردار ادا کیا۔ چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا مکمل ساتھ دیا۔ ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور یو اے ای دوسرے دوست ممالک کی قیادت کے مشکور۔ وزیر اعظم کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کا دورہ۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کا آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک نیوی کے اہم کردار پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے پی این ایس تیمور پر سوار ہو کر افسران سے بریفنگ لی۔ شہباز شریف کی پاکستان نیوی کے افسران اور سیلز سے ملاقات۔ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ پاک نیوی کے عزم، عملی مہارت اور مؤثر دفاعی رد عمل کی خوب تعریف۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی مسلح افواج کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فائر بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی۔ ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے جنگ بندی میں امریکی کوششوں کا سرے سے انکار کر دیا۔ بھارتی اہلکار نے صدر ٹرمپ کو بھی جھٹلا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ دنیا کے مختلف مقامات پر جا کر 7 بار کہہ چکے جنگ بندی انہوں نے کرائی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں یہ کہا کہ صدر ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی۔ وہ خود ہی سٹیج پر آنا چاہتے تھے اور وہ آ گئے۔ پاکستان و بھارت کے درمیان تنازع روایتی جنگ کے دائرے میں رہا اور پاکستان سے کسی بھی ایٹمی یا حملے کے اشارے نہیں ملے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے بار بار پوچھا گیا کہ پاکستان سے جنگ میں کتنے بھارتی طیارے تباہ ہوئے، لیکن وکرم مسری کا قومی سلامتی کا بہانہ بنا کر جواب دینے سے انکار کرتے رہے۔ بھارت نے حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ بھارت امریکہ ہے، نہ ہی پاکستان افغانستان۔ بھارت اسرائیل نہیں اور پاکستان فلسطین نہیں۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بھارت جتنی جلد سمجھ آئے یہ خطے کے امن کے لیے اچھا ہے۔ بھارت دہشت گردی کی مکمل سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھارت کا کیا دھرا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ پاکستان نے بھارت کا شاہین میزائل کے استعمال کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ نام نہاد جوہری بلیک میلنگ کا بھارتی دعویٰ من گھڑت ہے۔ بعض بھارتی میڈیا ادارے تاحال گمراہ کن بیانیاں پھیلا رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے خود اپنی جاری کردہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص میں فتح F-1 اور F-2 میزائل استعمال کیے۔ پاکستان کی جدید گائیڈڈ میزائل، ڈرونز اور آرٹلری نے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی خاموشی اعتراف شکست کے مترادف ہے۔ گمراہ کن مہم بھارت کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی کوشش ہے۔ اشتعال انگیز خبریں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ دفتر خارجہ کا بھارتی میڈیا کے شاہین میزائل کے استعمال سے متعلق بے بنیاد دعووں پر رد عمل۔ بھارتی جارحیت دنیا بھر میں بے نقاب کرنے کا مشن۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے 3 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر چین کے اعلیٰ حکام و پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار چینی ہم منصب سے دو طرفہ امور اور جنوبی ایشیا میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پہلگام واقعے پر بھارت نے پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے۔ بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا۔ دنیا جان چکی پاکستان پر عائد تمام الزامات غلط تھے۔
دورے سے پاکستان چین کے مثالی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، چین روانگی سے قبل وزیر خارجہ کی گفتگو۔ پی ٹی آئی نے بھارتی جارحیت پر بیرون ملک وفد بھیجنے پر اعتراض اٹھا دیا۔ حکومت کا بیرون ملک وفود بھیجنے کا فیصلہ بڑی اچھی بات ہے، بدقسمتی سے بنائی گئی کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی رکن شامل نہیں۔ حکومت نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، حکومتی سطح پر اپوزیشن کی کوئی نمائندگی ہی نہیں، سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کا کمیٹی میں نام شامل نہیں۔ حکومت نے اپوزیشن کو بالکل سائڈ پر کرنے کی نئی روایت ڈال دی ہے۔ بھارت میں اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے کئی لوگوں کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو اپنے اخراجات پر بیرون ملک بھیجیں گے، ہم بیرون ملک پاکستان کا کیس لڑیں گے۔ ہمیں بھارت سے ابھی بھی خطرہ ہے، مشرقی سرحد پر خطرات ابھی ٹلے نہیں۔ اگر یہ قومی مسئلہ ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ سینیٹر شبلی فراز کا حکومت کو مشورہ۔ جنگ کی حالت میں اپوزیشن نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ جب پارلیمانی وفود جائیں گے تو اپوزیشن ارکان شامل ہوں گے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی یقین دہانی۔ امریکی صدر روس یوکرین جنگ بندی کے لیے متحرک۔ روس یوکرین جنگ بندی مذاکرات فوری شروع ہوں گے، شرائط دونوں ممالک خود طے کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن سے گفتگو بہت مثبت رہی۔ روس جنگ بندی کے بعد امریکہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارتی تعلقات چاہتا ہے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی اور فن لینڈ کو بھی اس پیش رفت سے آگاہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ روسی صدر نے بھی بات چیت کو مثبت اور تعمیری قرار دے دیا۔ کہا جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، یوکرین کے ساتھ جنگ بندی پر مبنی یادداشت کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں۔ بھارت سے کشیدگی۔ پاک ایران قومی سلامتی کے مشیروں کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کی اہمیت پر زور۔ ایرانی قومی سلامتی مشیر جنرل علی اکبر احمد یان نے کہا کہ ایران اور پاکستان خطے کے امن سے دشمنوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون خطے کے مفادات اور سلامتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہے گا۔ ملکی سرحدوں کا تحفظ، پاک فضائیہ ہر قیمت ادا کرنے کو تیار۔ شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدوقی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، ورثاء سے اظہار تعزیت، کہا کہ شہداء کو غیر متزلزل عقیدت سے نوازا جائے گا۔ دشمن کے حملے کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ سربراہ فضائیہ نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان۔ سیکورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں متعدد آپریشن، انڈین پراکسی فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد مارے گئے۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج جہنم باسل۔ میر علی میں خوارج کا سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ، بھارتی حمایت یافتہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک، صابر افریدی اور سپاہی فرحاد علی توری شہید۔ بنو میں دوسری کارروائی کے دوران 2 بھارتی اسپانسرڈ خوارج مارے گئے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، انڈین پراکسی بلوچ لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع وران میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر فورسز کا آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد یونس مارا گیا، 2 زخمی۔ تربت میں سیکورٹی فورسز کی دوسری کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد سرغنا صبر اللہ اور امجد اور بچو ہلاک ہوا۔ نیوز کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں میڈیا ہاؤسز کے دورے کر رہا ہوں اور پاکستانی میڈیا کے رول کا اعتراف کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بہترین بڑا عمدہ کردار ادا کیا اس جنگ میں۔ دشمن جو ہے اس نے منہ کی کھائی ہے، بزدل بھی ہے، بدنیت بھی ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کبھی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیز فائر مینٹین ہو رہا ہے، اچھے طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ پاکستان کو ڈپلومیٹک سطح پہ بھی بڑی سکسیس ملی ہے اور مودی ہیز رن آؤٹ آف آپشنز۔ تو ہم تو اب امن کی بات کر رہے ہیں کہ اب اکنامک ترقی کی طرف جائے ملک۔ دشمن بزدل اور بدنیت ہے، مس ایڈونچر کی کوشش کر سکتا ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا ایسا جواب دیں گے بھارت اٹھ نہیں سکے گا۔ دوبارہ ایسی کوشش کی تو دشمن منہ کی کھائے گا۔ مسلح افواج پوری طرح تیار ہیں۔
नरेंद्र मोदी के पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं, हम अमन के ख्वाहां हैं, खित्ते में अमन चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दुनिया न्यूज़ ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में दुनिया न्यूज़ के किरदार की तारीफ। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। आलमी मीडिया का इत्तराफ, पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फजाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। दी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंग आजमाई। चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाक फौज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बना दिया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बढ़तरी दिलाई। वक्त बहुत कम है, अवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मजमूई परफॉर्मेंस बेहतर रही मगर बेहतरी के बहुत गुंजाइश बाकी है। कारकर्दगी में हमारा मुकाबला किसी साबका हुकूमत से नहीं, खुद से है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक। करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। अवाम में रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने 12 अज़ला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। अज़ला में ब्यूटिफिकेशन और इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन का जायज़ा। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केटों, बाज़ारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। मरियम नवाज का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड्स बनाने का हुक्म। रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा और हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब में जदीद साइंसी मराकज़ कायम करने का फैसला। बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में हम फैसले। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। गजा के मज़लूम मुसलमानों पर इसराइली जारियत में इजाफा। सहूनी फौज के वहशाना हमले। ताज़ा बमबारी में मजीद 46 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। इसराइली फोर्सेस के गजा भर में 1 घंटे के अंदर 30 फ़ज़ाई हमले, मुतादद इमारतें ज़मीन बोस। इसराइली बर्बरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,350 हो गई। 1,21,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज का खान यूनिस के शहरियों को जबरी नकल मकानी का हुक्म। गजा में लड़ाई शदीद है, हम पेशरफ्त कर रहे हैं। इसराइली फौज गजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी।